أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ اجمیری کے یہ مشہور 4 مصرے جو پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہندوستان کے سرتاج ولیوں کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ، دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ حسین ہے. حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر کے دنیا انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ظلم کے آگے جھکنے والا کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. خواجہ اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین کو شاہ بھی کہا اور حسین کو بادشاہ بھی کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ اجمیری نے قرآن جب پڑھا ہوگا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پہ پہنچے ہوں گے، شروعات میں تو وہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ جیسے اللہ نے اپنے نام کے 2 جز بتائے ہیں، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ویسے خواجہ اجمیری نے کہا حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے. لیکن شاہ اور بادشاہ میں فرق ہے. بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کی حکومت محدود ہو، ملک کی سرحد پر جس کی حکومت محدود ہوتی ہے اس کو بادشاہ کہتے ہیں. جس کی حکومت لامحدود ہوتی ہے اس کو شاہ کہا جاتا ہے. زمین سے آسمان تک جس کی حکومت ہو اس کو شاہ کہا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مجرم آسمان کا ہے لیکن شفا حسین کے در پہ فطر اس کو پردے کے دی جا رہی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. حسین دین بھی ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. جب حسین دین ہے تو جس نے حسین کا انکار کیا اس نے دین کا انکار کیا، جس نے دین کا انکار کیا اس نے عظمت کعبہ کا انکار کیا، عظمت قرآن کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا. جس نے حسین کا انکار کر دیا وہ دین سے نکل گیا. اور کیا بات ہے کہ نبی پاک نے فرمایا علی ایمان ہے، علی کی محبت ایمان ہے. اور خواجہ اجمیری نے کہا حسین دین ہے. یعنی باپ بیٹے کا ایسا ربط ہے، جو علی سے پھر گیا وہ ایمان سے نکل گیا، جو حسین سے پھر گیا وہ دین سے نکل گیا. صلوات علی محمد و آل محمد. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے. دین، ہم ایک مثال دے دیں بچوں کے لیے کہ دین کو ایک انسانی شکل میں آپ تصور کریں. دین دائنی طرف کھڑے ہونے والے ابو طالب کی اولادیں ہیں، ائمہ معصومین ہیں جو دین کی دائنی طرف کھڑے ہیں. اور دین کے بائیں طرف کھڑے ہونے والے بنی امیہ کے بادشاہ ہیں، بنی عباس کے حاکم ہیں. لیکن جو دین کے دائیں طرف کھڑے ہیں وہ سب زخموں سے چور ہیں، سب زخموں سے چور ہیں. جسم کا ایک ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں زخم لگا ہوا ہے. لیکن جو بائیں طرف کھڑے ہیں سب حشاش ہیں، بشاش ہیں، سب کے سر پہ تاج ہے، سب کے دوست پہ ردا ہے، سب کے ہاتھوں میں سونے چاندی کی انگوٹھی چمک رہی ہے. آپ سمجھے کہ دائنی طرف کھڑے ہونے والے ائمہ اہل بیت ہیں اور بائیں طرف کھڑے ہونے والے بنی امیہ بنی عباس کے بادشاہ ہیں. جب بنی امیہ بنی عباس کے بادشاہ پر مصیبت آنے لگی انہوں نے دین کا سہارا لے لیا. زخم دین کے چہرے پر پڑا، ان کا چہرہ بشاش رہا. لیکن جب آل محمد نے دیکھا کہ دین پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کبھی علی آگے بڑھے، کبھی حسن آگے بڑھے، کبھی حسین آگے بڑھے، کبھی سجاد آگے
حسین دی پناہ است حسین سرداد ندا دست سر دست یزید حق کا کے بنا لا الہ است حسین حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کی حق کا کے بنا لا الہ است حسین آج دنیا نے دیکھ لیا کہ حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو اعلان کر کے چلے اے یزید وقت جتنا دل چاہے ہتھیار جمع کر لے جتنا دل چاہے فوجوں کو اکٹھا کر لے 56 کنٹری کی طاقت کو ایک جگہ جمع کر لے نبی کا نواسا اپنے 18 جوانوں کو لے کے چلا ہے 18 بنی ہاشم کو لے کے چلا ہے یہ 18 بعد میں 72 ہو گئے کربلا آواز دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دو اور جو چاہتا ہوں کربلا آواز دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دو ساتھ دو کو غور سے دیکھا 72 ہو گئے ساتھ دو کو غور سے دیکھا 72 ہو گئے عزیزان گرامی حسین نے یزید کو کربلا میں آ کر ایسا رخسار یزید پر حسین نے عصمت کا تماچا لگایا کہ قیامت تک کے لیے یزید کا چہرہ بگڑ گیا حسین نے کربلا میں یزید کو چیلنج کر دیا کہ یزید دیکھ لے عاشورے کے بعد توجہ چاہتا ہوں عاشورے کے بعد اگر کوئی پیاسا رہا تو تو جیت گیا اور پوری کائنات میں زمین بٹنے لگی تو حسین جیت گیا اے یزید سن اگر میری شہادت کے بعد تیرا بیٹا خلیفہ بنا تو تو جیت گیا اگر میرا بیٹا امام بنا تو میں جیت گیا حسین نے صرف یزیدیت کو شکست نہیں دی بلکہ حسین نے ابلیسیت کو شکست دی ہے بس آخری جملہ رب کے مسائب ابلیس جب چلا ہے آسمان سے تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے اللہ تو نے ہم کو جنت سے نکالا ایک صلوات پڑھو محمد تو نے ہم کو جنت سے نکالا تو ہم صراط مستقیم پر جا کے بیٹھ جائیں گے اور تیرے بندوں کو بہکائیں گے تعجب تو سلطان کو اسی بات کا آج تک ہے کہ شیطان کو صراط مستقیم سمجھ میں آ گیا مسلمانوں کو آج تک سمجھ میں نہ آیا شیطان نے کہا ہم صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جائیں گے اور تیرے بندوں کو جنت تک آنے نہیں دیں گے آدم کے بیٹوں کو مرنے کے بعد جنت تک آنے نہیں دیں گے حسین نے کہا ابلیس سن تیرا چیلنج ایک طرف میرا اعلان ایک طرف تو نے چیلنج کر دیا آدم کے بیٹوں کو مرنے کے بعد جنت میں نہیں آنے دیں گے ہم نے کربلا پہ قدم رکھ کر کربلا کی دھرتی کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا تو مرنے کے بعد آنے نہیں دے گا ہم زندگی میں جنت میں بلا لیا کریں گے میرا نام حسین ہے صلوات پڑھو محمد وآل محمد جی دیکھیے 2.5 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا تو لیٹ نہیں ہوا 10 منٹ ہم نے تقریر کی تو لیٹ ہو گیا کہا گیا مصائب پہ آ جائیے چلیے کوئی بات نہیں کربلا میں 10 محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا جب حسین کے تمام انصار و مددگار شہید ہو گئے ہیں تو حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا کون کی طرف آواز آئی ہے حسین اگر یہ خون آ گیا قیامت تک پانی نہ برسے گا زمین نے انکار کر دیا اگر ایک قطرہ گر گیا اناج پیدا نہ ہوگا حسین نے چلو میں لیے ہوئے خون کو اپنے چہرے پر ملا آواز دی نانا حسین آخری سجدہ کرنے جا رہا ہے پانی تو نہ ملا لہو سے حسین نے وضو کیا ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامر ماتم حسین گانے پڑا